نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج موضوع ہے کہ میدان معاشر میں چند خوش نصیب لوگ کہ جو میدان معاشر میں جن کو کامیابی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی مژدہ سنایا ہے۔ اب اس میں پہلے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر عدت عن محارم اللہ، کہ جس شخص نے اپنی نگاہوں کو غیر محرم پہ پڑنے سے دنیا میں بچائے رکھا، اپنی نظروں کی حفاظت کی، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں شرمندہ نہیں کرے گا، اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس نظر کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر سام مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عینان زناہما النظر، نظر کا غیر محرم پہ ارادتاً ڈالنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ پھر احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ بارش نہیں ہوتی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے الہ العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی اس شہر میں جتنے لوگ تھے سب کو حکم دیا کہ سب باہر نکلیں اور وہاں نوافل پڑھ کے الہ العالمین سے بارش کے لیے دعا کریں گے۔ چنانچہ سب نے دعا کی مل کے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الہ العالمین کے حضور عرض کی یا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو گناہگار ہیں وہ نکل جائیں تو ہم بارش عطا کر دیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں جو گناہ کرنے والے ہیں وہ نکل جائیں اور باقی کھڑے رہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو سب نکل گئے، صرف ایک آدمی رہ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا ایک دفعہ نماز کے دوران ایک عورت آگے سے گزری تو میں نے ارادتاً اس پر اپنی نظر ڈالی۔ نماز کے بعد مجھے اللہ کا اتنا خوف دل میں آیا، اتنی شرمندگی آئی کہ میں نے اپنی انگوٹھے اور انگلی سے آنکھ نکال کے باہر پھینک دی، کہ جو آنکھ اللہ کی نافرمان ہے وہ اس کو میرے جسم پر ہونی نہیں چاہیے۔ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تیرے تقوی کا یہ حال ہے تو پھر تو دعا مانگ اور میں آمین کہتا ہوں۔ چنانچہ اس امتی سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا منگوائی اور عیسیٰ علیہ السلام نے آمین کہی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ اور پھر دوسری حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جو شخص میرے خوف میں اپنی نظروں کو غیر محرم پہ پڑنے سے روک لے، ہم اس کے ایمان کو ایسے ایمان سے بدل دیں گے کہ جس کی حلاوت اور شیرینی وہ اپنے سینے میں محسوس کرے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عینن سہرت فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے رستے میں جاگ کے رات گزاری، اتنی خوش نصیب آنکھیں کہ جنہوں نے سونا گوارا نہ کیا، ملک قوم کی حفاظت کے لیے، جاگ کے مذہب کی حفاظت کے لیے اس نے رات گزاری، تو ان آنکھوں کو بھی میرا رب دوزخ پہ حرام فرما دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عینن یخرج منہا مثل راس الذباب من خشیت اللہ، جن آنکھوں سے اللہ کے خوف میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ پہ حرام فرما دیتا ہے کہ دوزخ اس کو چھو نہیں سکتی۔
پھر علماء کہتے ہیں کہ آنسو کئی قسم کے ہوتے ہیں. خوف میں آنسو نکلتے ہیں، درد میں آنسو نکلتے ہیں، پریشانی میں آنسو نکلتے ہیں، بعض دفعہ خوشی میں آنسو نکل آتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کے شکر میں آنسو نکلتے ہیں، ایک اللہ کے خوف میں آنسو نکلتے ہیں. سب سے زیادہ قیمتی آنسو جو اللہ تعالیٰ کے حضور قیمت ہے ان کی، وہ ہیں اللہ کے خوف میں نکلنے والے آنسو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مومن یخرج من عینیہ دمون مثل راس الذباب من خشیت اللہ، کہ جس آنکھوں سے آنسو نکلیں خوف خدا میں چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو. فرمایا ثم یصب شیئا من حر وجہہ، پھر چہرے کے کچھ حصے پر وہ آنسو چلے جائیں. تو حضور نے فرمایا کہ الا حرم اللہ وجہہ عن النار، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو دوزخ پہ حرام فرما دیتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ میدان معاشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ میدان معاشر میں سایہ تو ہوگا ہی نہیں، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. دنیا سایہ کو تلاش کر رہی ہوگی اور فرشتے ان 7 خوش نصیبوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما رہے ہوں گے. ان میں پہلا شخص ہے امام عادل، جس نے وہ بادشاہ کہ جس نے عدل سے حکمرانی کی ہو. قیامت کے میدان میں فرشتے اس کو تلاش کر کے اس کو کہیں گے دنیا سایہ کو ڈھونڈ رہی ہے، آؤ ہم تمہیں رب کے عرش کے سایہ میں جگہ عطا کرتے ہیں. پہلا. دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس نے جوانی میں قدم رکھا تو عبادت میں قدم رکھا. اب یہ کس وقت ہوگا کہ جب گھر کا ماحول اچھا ہے، والد نمازی ہے، والدہ نمازی، نماز پڑھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نیک متقی پرہیزگار ہیں. بچے نے جو ہی آنکھ کھولی تو اس نے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بچے نے بھی نماز شروع کر دی، جھوٹ بولنے سے اجتناب کیا، برائی سے بچہ بھی بچتا رہا والدین کے اس ماحول کی وجہ سے. اور جب اس نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تو اس نے شراب کے نشے میں، جوئے کے نشے میں یا بے حیائی کے اڈوں پر وقت گزارنے کی بجائے اس نے اپنا وقت عبادت میں گزارا. قدم رکھا تو عبادت میں قدم رکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی، اس نوجوان کو بھی فرشتے تلاش کر کے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس نے اپنی جوانی پاکیزہ گزاری، بے حیائی اور برائی میں گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادت میں گزاری. تیسرا شخص حضور نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. آج ہم تو جو مسجد میں 5 نماز کے لیے آئے، جو مولوی بن گیا، صوفی بن گیا، کیا ہے یہ؟ حالانکہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و کم منزلت ہے. حضور نے فرمایا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. مقصد کیا ہے کہ گھر میں سویا ہوا تھا لیکن ہتھ کار ول دل جار ول، کان اس کے مسجد کی طرف تھے، کس وقت صبح کی اذان ہوگی مسجد میں جاؤں گا. اذان ہوئی، مسجد میں آیا، نماز پڑھی، گھر چلا گیا، کاروبار میں مصروف ہو گیا. پھر ہتھ کار ول دل جار ول، اسے انتظار تھا کس وقت زور کی اذان ہوگی، پھر مسجد میں جاؤں گا. پھر زور کی اذان ہوئی، پھر وہ مسجد میں آیا، پھر اسی طرح عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان. اپنا کاروبار بھی کرتا رہا اور مسجد میں 5 ٹائم آ کے نماز بھی پڑھتا رہا. اور اس مسجد سے محبت کی پر بہت بڑی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہو تم بغیر کسی تامل کے اس کے ایمان کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ واقعی وہ مومن ہے جو اللہ کے گھر سے محبت رکھتا ہے. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے وہ شخص بھی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کی انگلی سے پکڑ کے فرشتے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجلان تہابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی آپس میں محبت کرتے ہوں. اب محبت کے سبب کئی ہوتے ہیں. کئی لوگ محبت کرتے ہیں شکل کی وجہ سے، کچھ محبت کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے، کچھ محبت کرتے ہیں کرسی کی وجہ سے، کچھ محبت کرتے ہیں دنیاوی لالچ کی وجہ سے، اور کچھ لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے. اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے محبت کیا ہے؟ دونوں ایک مسجد کے نمازی ہیں، 5 ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں محبت اور دوستی ہو گئی. دونوں ایک پیر کے مرید ہیں،
پیر صاحب کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں کی آپس میں محبت ہو گئی، دونوں ایک ساتھ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اس لیے دونوں کی محبت ہو گئی، دونوں ایک سال اکٹھے حج پہ گئے اس لیے محبت ہو گئی، دونوں کی دوستی اور تعلق اور محبت کا جو بنیاد اور بیس ہے وہ ذات خدا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں دوستوں کی انگلیوں سے پکڑ کے فرشتے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں۔ پھر پانچواں شخص حضور نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا خالیا علیحدہ بیٹھ کے کیا، ففاضت عیناہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تین باتیں، اللہ کا ذکر کیا، علیحدہ کیا، اور ذکر کرتے کرتے اللہ کا خوف دل میں آیا، آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر علیحدہ کمرے میں بیٹھ گیا، مسجد سے لوگ چلے گئے، عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر شروع کیا، ذکر کرتے کرتے دل میں خوف خدا آیا، قبر کی پیشی ذہن میں آئی، میدان معاشر ذہن میں آیا، معاشر کی گرمی ذہن میں آئی، پلسرات سے گزرنا ذہن میں آیا، دوزخ کی آگ کا تصور ذہن میں آیا، بندے کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ حضور نے فرمایا فرشتے اس کی انگلی سے پکڑ کے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل دعت امرۃ ذات منصب و جمال وقال انی اخاف اللہ، وہ شخص چھٹا شخص وہ ہے کہ جس کو ایک عورت جو صاحب حسن بھی ہے صاحب خاندان بھی ہے اس نے دعوت گناہ دی، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، بندے نے کہا کہ انی اخاف اللہ، عورت مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے صرف اپنے خالق کا ڈر ہے، اس وجہ سے میں بے حیائی سے رک رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس خوش نصیب نوجوان کی انگلی سے پکڑ کے فرشتے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے۔ آٹھواں شخص حضور نے فرمایا رجل صدق بصدقۃ تصدق بصدقۃ فخفاہا، جس بندے نے صدقہ کیا اور پوشیدہ کیا، ایسے کیا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں کو پتہ نہیں، فرشتے اس کی بھی انگلی سے پکڑ کے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آنکھوں کی زیادہ باتیں آئی ہیں تو اس حوالے سے تین چار باتیں اور بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ پھر صحابہ نے کہا جی اگر 360 دفعہ دن میں دیکھے، حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اگر 360 بار دیکھے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو 360 حج کا ثواب عطا فرما دے۔ اب اس کا اگر الٹ کر دیا جائے کہ باپ دیکھے بیٹے کو محبت بھری نظر سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے کو اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، شاید کو دوست سوچے کہ میرے والدین تو فوت ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبر ابویہ او احداہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب لہ برا، کہ جو بیٹا ہر جمعے والد والدہ دونوں فوت ہو گئے ہوں یا ایک فوت ہو گیا ہو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، ان کے لیے اصالہ ثواب کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، اور اس کا نام بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی لسٹ میں تم درج کر دو، کیونکہ یہ والدین کے ساتھ موت کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کر رہا ہے اور وفا کر رہا ہے۔ پھر ذرا اس سے آگے چلیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کہ کعبے کو تکنا یہ بھی عبادت ہے اللہ کا گھر پتھروں کا گھر ہے، اللہ کے حکم پہ تعمیر کیا گیا، اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، اس نسبت کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبے کو دیکھے اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتو اعینکم حظھا من العبادت، کہ آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا جی آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر فی المصحف، قرآن کی جو زیارت ہے یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھوں کی عبادت بھی کیا کرو، تو بڑا آسان طریقہ ہے، انسان قرآن کی تلاوت دیکھ کے کرے، آنکھوں کی عبادت بھی چلتی جائے گی اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں بھی عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ پھر توجہ فرمائیے، اب حضرت علی کے متعلق حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اب ہیں انسان، ہیں حضور کے امتی، ہیں حضور کے صحابی، لیکن حضور کے صدقے اللہ نے علی شیر خدا کو مقام کیا دیا کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، میرے علی کے چہرے کو تکنا جو ہے یہ کوئی عام آدمی کا تکنا نہیں، یہ تکنا بھی عبادت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں،
حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ علی سے نہ مومن بغض رکھ سکتا ہے اور نہ علی سے منافق محبت رکھ سکتا ہے۔ اگر مومن ہوگا تو لازمی بات ہے کہ علی سے محبت کرے گا، اگر منافق ہوگا تو لازمی بات ہے کہ علی سے بغض رکھے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی، ہم منافقوں کو پہچان ہم نے رکھی ہوئی تھی کہ جس کے دل میں بغض ہوتا، بغض علی ہوتا، ہم سمجھ لیتے یہ منافق ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کلیئر ہونا چاہیے ہر سنی کے ذہن میں کہ جتنے بھی اہل سنت ہیں ان کو حضرت علی شیر خدا سے بھی محبت ہے اور صحابہ سے بھی محبت ہے۔ کچھ لوگ علی شیر خدا کی محبت کی آڑ میں، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اور کچھ بدبخت صحابہ سے محبت کی آڑ میں اہل بیت پہ تنقید کرتے ہیں۔ واحد سنی ایسی اہل سنت ایسی جماعت ہے جو جنتی جماعت ہے، ناجی جماعت ہے، کامیاب جماعت ہے، جو صحابہ سے بھی دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی ہے اور حضور کی ساری آل سے بھی دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی ہے۔ پھر ذرا اس سے آگے چلیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور آمن رانی، جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دی۔ فرمایا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا۔ یعنی جو صحابی بن گیا جس نے حضور کو دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور جو صحابی نہ بن سکا جس نے حضور کے صحابی کی زیارت کی، تابعی بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اب شاید آپ سوچیں کہ ہم تو حضور کے دور میں ہماری تو قسمت ہی نہیں تھی، 14 صدیاں بعد آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیوں بعد آنے والوں کے لیے بھی خوشخبری سنا دی۔ حضور نے فرمایا من رانی فی المنام لا يدخل النار، فرمایا جس خوش نصیب کو میں خواب میں جلوہ دکھا دوں اللہ تعالیٰ اس پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں وہم نہ رہے کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی تو تھی لیکن نہ جانے کون تھا۔ لوگ کہتے ہیں خواب تو سچے بھی ہوتے ہیں، واقعی خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو بخاری کی حدیث ہے من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس خوش نصیب کو میں خواب میں جلوہ دکھاؤں وہ یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان خواب میں بھی میری مثل نہیں بن سکتا۔ یعنی جو خواب میں مجھے دیکھے وہ یقین رکھے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان خواب میں بھی میری مثل نہیں بن سکتا۔ اور حضور نے فرمایا جس کو خواب میں جلوہ دکھا دوں اللہ تعالیٰ اس پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے ہر نماز میں، سحری میں، افطاری میں، ہر نماز میں، تہجد میں زندگی کا معمول بنائیں کہ دعا کیا کریں یا اللہ اپنے حبیب کی زیارت مجھے خواب میں نصیب فرما۔ تو ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ وہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خواب میں ہمیں اپنے آقا کا دیدار کرا دے۔ اور دوسری بات یہ ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اس کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرتا رہے، دعا بھی مانگتا رہے اور درود کی کثرت بھی کرتا رہے۔ انشاءاللہ زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پر اللہ تعالیٰ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دے گا۔ اور اس سے آگے اگر آئیے تو دیدار خدا، شہیدوں کو وقت شہادت اللہ کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اور ادھر حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو شہید ہوتے ہوئے اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا چیونٹی کے کانٹنے سے ہوتا ہے۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گولی لگے، روح نکلے، انسان ختم ہو، دنیا سے جائے اور درد تکلیف نہ ہو؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ شہید کی موت ہے عشق کی موت۔ اللہ جو حسینوں کا خالق ہے اس کا جلوہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور جب جلوہ سامنے ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام پر کے حوالے سے جب زلیخا پر اعتراض ہوا تو اس نے پھل اور چھریاں رکھیں اور مصر کی شاہی خاندان کی عورتوں کو کہا درمیان سے گزری، جب گزری تو اس نے کہا پھل کھاؤ، انہوں نے پھل کاٹنے شروع کیے، ادھر جلوہ یوسف کو دیکھنا شروع کیا تو حسن یوسف کے جلووں میں جوں گم ہوئیں کہ انگلیاں کاٹ بیٹھیں، درد کا احساس ہی نہ رہا۔ تو علماء کہتے ہیں اگر یوسف کے حسن میں گم ہوں عورتیں تو انگلیوں کے کٹنے کے درد کا اگر احساس ختم ہو سکتا ہے تو یوسف کے خالق کے حسن میں گم ہو کر گردن کے کٹنے کا احساس بھی اگر ختم ہو جائے تو کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ دیدار اور زیارت کی بات ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حدیث بھی سماعت فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا
زار اخن لہو فی قریۃ اخری، ایک آدمی جا رہا تھا دوسری بستی میں، اللہ نے رستے میں فرشتہ کھڑا کر دیا. فرشتے نے کہا این ترید، کہاں جا رہے؟ اس نے کہا ارید اخن لی فی ہذہ القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا ہل لک علیہ من نعمت تربھا، تیرا اس پر کوئی احسان ہے، احسان کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے؟ اس نے کہا لا غیر، کوئی احسان نہیں، الا انی احببتہ فی اللہ، اس بندے پر میرا کوئی احسان نہیں، کوئی بدلہ لینے نہیں جا رہا، وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. انی احببتہ فی اللہ، میں اس کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے زیارت کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے وہیں اپنا تعارف کرایا. اس نے کہا میں بندہ نہیں ہوں، انی رسول اللہ الیک، میں تیری طرف اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں بتا دوں ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی اللہ، تو اس بندے سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتا تھا. اللہ فرماتا تو میرے بندے سے محبت کرتا ہے، میں رب ہو کے تم سے محبت کرتا ہوں. تو حدیث سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، سفر کرنا چاہیے. زندہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی زیارت کا کتنا بڑا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں خود بندے سے جو ان اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ایک دوست ہوتے ہیں، ایک دوستوں کے دوست بھی اچھے لگتے ہیں، جو آپ کے دوست کا دوست ہو اگرچہ آپ کا دوست نہیں لیکن آپ کو اچھا لگے گا. تو اللہ بھی اسی فارمولے پر عمل فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن بندے نے اللہ کے بندے سے محبت کی. اللہ فرماتے تو میرے بندے سے محبت کر رہا ہے، بندے میں خالق ہو کر تم سے محبت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جتنے بھی یہ خوش نصیب ذکر کیے ہیں ان سب میں نہیں تو کم از کم ایک میں ہمارا نام بھی درج کر دے.